حضرتی ادرکنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تحریک مناجر القرآن کے جملہ فورمز، ان کے کابرین، علماء کرام اور معزز خواتین و حضرات، قبلہ پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری اس وقت قومی اور بین الاقوامی سطح پر جو آپ نے پذیرائی، پسندیدگی، قبولیت عامہ اور زندگی کے تمام شعبہ جات میں بین المسالک، بین المذاہب اور دوسرے شعبہ میں پاکستان بات نہیں پوری دنیا میں، جیسے وہ ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے، اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو پوری دنیا میں آپ کا غلغلہ ہے، چہار دانگ عالم میں نام ہے، اس کی وجوہات کیا ہے؟ میں صرف 2-3 وجوہات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کیوں اتنا مقام، مرتبہ، عزت، عظمت، شہرت آپ کو حاصل ہے اور کسی اور کو مل نہیں سکتی۔ ایک لفظ انگریزی کا ہے ریزن، یہ بڑی 2-3 منٹ میں لمبا 5-7 منٹ میں ختم کروں۔ ریزن کا معنی ایک ہوتا ہے وجہ، دوسرا معنی ہوتا ہے استدلال، عقل، سمجھ، شعور۔ اب کوئی بندہ جب کسی کے موقف، کسی کے کام، کسی کی گفتگو، کسی بھی حوالے سے کسی کے ساتھ گفتگو کرے، اس کے موقف کے بارے میں، اس کے کام کے بارے میں، اس کے نظریے، حتیٰ کہ قرآن مجید کی تفسیر کے بارے میں، توجیہ کے بارے میں، حدیث کے بارے میں، اگر وہ بحث کرے اس کے ساتھ تو ہم کہتے ہیں یہ اس کے ساتھ بحث کر رہا ہے۔ عقلی استدلال کے ساتھ کرے تو ہم کہتے ہیں یہ ریزن ود کر رہا ہے۔ اور اگر اس کے پاس اتنے ٹھوس دلائل، شواہد، تریحی حقائق ہوں کہ وہ اپنے مخالف کو مات دے دے تو ہم نے کہتے ہیں اس نے اسے ریزن آؤٹ کر دیا ہے، یہ دلائل سے مات کیا ہے، وہ غصے میں نہیں آیا، جذبات میں نہیں آیا، لڑنے نہیں لگ پڑا، تو ریزن آؤٹ کر دیا ہے۔ اور اگر کوئی ایسا شخص ہو جو اپنے مخالفین کو، معاندین کو، حاسدین کو وہ لاجواب کر دے، گرا دے، ہر اعتبار سے شکست دے دے، تو ہم کہتے ہیں اس شخص نے اسے کیا کیا، ریزن ڈاؤن کر دیا ہے۔ اور جب وہ ایسا کر دے تو ہم کہتے ہیں یہ ریزنیبل شخص ہے، اس کے اندر ریزنیبلنس ہے، یہ شخص ریزنیبل ہے۔ خواتین و حضرات، لے کر ایک ایسا شخص ہو جو غصے میں آ جائے، جذبات میں آ جائے، اگر ایک شخص موقف بیان کرے کسی بھی حوالے سے تو وہ غصے میں آ جائے، جذبات میں آ جائے، وہ حتیٰ کہ تنقیدات، اعتراضات، اتہامات، کردار کشی اور گالیاں، مغالظات اور ننگی گالیاں بھی نکالے، مگر دوسرا شخص پھر بھی کسی بھی حوالے سے جذبات نہ آئے، بات دلائل سے کرے، اسے کہتے ہیں ریزنیبل، اور اس کے عمل کو کہتے ہیں ریزننگ۔ اس شخص کے اندر ریزننگ ہے، استدلالی طاقت اور قوت ہے۔ اور دوسرا جو ہے وہ اب نارمل ہے، وہ غیر معقول ہے، ان ریزنیبل ہے۔ دنیا میں اگر اس وقت کوئی پوری دنیا میں شخص ہے جو ریزن سے بات کرتا ہے، جس کے اندر ریزننگ ہے اور کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، تو وہ ہستی ہے حضرت علامہ پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری۔ اور بڑے بڑے عالم دیکھیے، وہ 2 کام کرتے ہیں، ان کے موقف سے کوئی اختلاف کرے، ان پر کوئی الزام لگائے، ان کی توجیہ سے، تفسیر سے کوئی کسی قسم کا اختلاف کر دے، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ پہلے خود جذباتی ہو جاتے ہیں، اپنے جذبات پر قابو نہیں رکھ سکتے، اور جذبات میں آ کر آپ نے بڑا سنا ہے کیا کیا کچھ کہہ جاتے ہیں، کر جاتے ہیں۔ اور دوسرا کام یہ کرتے ہیں، خود جذباتی ہوتے اور اپنے ماننے والوں کو جذباتی کرتے ہیں، خود جذباتی، ماننے والوں کو جذباتی، اور بین المسالک لڑائی، جھگڑا، نفرت، قدورت پیدا کرتے ہیں۔ مجھے بتائیں، پچھلے 35 سال سے میں بھی حضرت علامہ شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری کو جانتا ہوں، کیا زندگی میں کبھی کسی بھی معاملے میں بدترین مخالفین نے جو کچھ بھی کہا ہے، آپ کبھی جذباتی ہوئے؟ کبھی جذباتی کیا آپ کو؟ جب بھی بات کی ہے دلائل کے ساتھ، استدلالات کے ساتھ، براہین کے ساتھ، تریحی شواہد کے ساتھ، حقائق کے ساتھ، عقلی اور نقلی یعنی منقولات اور معقولات کا سہارا لیا ہے، جذبات سے نہیں، غنڈہ گردی سے نہیں، گالیاں مغالظات سے نہیں۔ ایسی ہستی مجھ کو دنیا میں ہے تو مجھے دکھا دو۔ یہی وجہ ہے، اب پاکستان ہو یا دنیا کوئی کونا، ہر شخص آپ کی عزت کیوں کرتا ہے؟ اس ریزننگ کی وجہ سے،
اور یہ درس جو ہے استدلالی عقلی استدلال جس نے دیکھ لی ہو نا مہارت تامہ کامل دسترس، وہ ہے، وہ ذات کون سی ہے؟ حضرت علامہ پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری۔ دوسری وجہ کیا ہے کہ ساری دنیا آپ کے گن گاتی ہے، مخالفین بھی، مختلف مذاہب کے لوگ، مسالک کے لوگ کیوں پسند کرتے ہیں؟ وہ ہے آپ کی ایکنالجمنٹ۔ آپ کیا کرتے ہیں؟ جو اکابرین گزرے ہیں مختلف مسالک کے، مذاہب کے، ان کو ایڈمٹ کرتے ہیں، ایڈمائر کرتے ہیں، اپریشیٹ کرتے ہیں مختلف مسالک کے لوگوں کو، اور کیا کرتے ہیں؟ ایکنالج کرتے ہیں ان کی خدمات کو، ان کے کارناموں کو، ان کے طریقہ کار کو۔ جتنے بڑے بڑے بزرگ گزرے ہیں آپ نے دیکھا نہیں، آپ مختلف خطابات میں ان کے حوالے دیتے ہیں۔ ارے بابا سنیں، چاروں دیکھ لے ہمارے ائمہ کرام، فقہاء کرام، چاروں بڑے بڑے جن کی وجہ سے چار بڑے مذاہب ہیں، کیا ان کے آپس میں اختلافات نہیں تھے؟ مختلف معاملات میں انہوں نے کیا کیا کہ ان کے اندر ایکنالجمنٹ تھی، اکاموڈیشن تھی، وہ ایک دوسرے کو ایکنالج کرتے تھے۔ حضرت امام ابو حنیفہ اٹھیں گے، وہ دوسرے کی خدمات کو ایکنالج کریں گے، اعتراف کریں گے، تعریف کریں گے۔ حضرت امام شافعی اس طرح پوری طریقہ کا مطالعہ کر لے، اور بڑا وہی ہے جو دوسروں کو ایکنالج کرتا ہے۔ جب دوسروں کو ایکنالج کریں گے پھر وہ آپ کو بھی مانیں گے۔ دوسروں کی اگر نگیشن، ریجیکشن اور ہیوملیشن کریں گے، وہ جھوٹا ہو کر بھی پھر آپ کی بھی نگیشن کرے گا، ریجیکشن کرے گا، ہیوملیشن کرے گا، ریڈیکول کرے گا۔ آپ مزح کا، تمسخر کا شکار ہوں گے۔ اگر بڑے بڑے لوگ گزرے ہیں بھائی مانے ان کے کام، آپ کا اختلاف ہے، اختلاف کرے۔ کیا حضرت امام ابو حنیفہ کے شاگردوں نے اختلاف نہیں کیا؟ جن کو بڑے صغیر میں کہتے ہیں امام اہل سنت، قبلہ قادری صاحب نے فرمایا نہیں 4000 موضوعات پر حضرت امام احمد رضا بریلوی ان سے اختلاف کرتے ہیں، تو پھر بھی امام احمد رضا بریلوی، امام اہل سنت اور قادری صاحب چند موضوعات پر اختلاف کرتے حقائق کے ساتھ، اور آپ پتہ نہیں کیا کیا کچھ کہہ دیں۔ یہ مجھے اور آپ سب کو سوچنے کی ضرورت ہے۔ تو دوسرا آپ نے ایکنالج کیا ہے، ایکنالجمنٹ۔ بھائی اعتراف کرو دوسرے کا، کسی نے کام کیا ہے، ریجیکٹ نہ کرو۔ ریجیکٹ کرو گے تو اس کا افیکٹ ہوگا پھر، اور پھر آپ ریجیکٹڈ ہوں گے۔ اور تیسری کام عصر حاضر میں ریئل ایکچوئل انٹرپریٹیشن ریپریزنٹیشن آف اسلامک سسٹم۔ اسلام، یہ فتویٰ نہ لگا دینا، علماء کرام بیٹھے ہوئے یہ کہتے ہیں اسلام مکمل ضابطہ حیات ہے۔ اسلام is not a complete code of life in manifestations, forms, shapes and patterns۔ اسلام مکمل ضابطہ حیات نہیں ہے شکلوں میں، نمونوں میں اور صورتوں میں۔ اسلام is a complete code of life in principles, objectives and targets۔ یہ احساس پیدا کیا قبلہ قادری صاحب نے۔ اسلام لباس میں مکمل ہے، مگر اسلام نے کوئی نمونہ شکل نہیں دی، سطر دیا۔ موسم کے مطابق، حالات کے مطابق، ملکوں کے مطابق لباس پہنے۔ اس لیے قادری صاحب مختلف لباس پہنے ہیں، ٹوپیاں پہنے ہیں، کوٹ پہنے ہیں، ہر طرح کے، یہ شعور دینے کے لیے۔ پھر اسلام کھانے میں مکمل ہے، مگر کھانے کی کوئی شکل نہیں دی، حلال اور حرام کا تصور دیا ہے۔ اسلام سفر میں مکمل ہے، مگر سفر کا کوئی تصور، شکل نہیں دی۔ انبیاء کرام نے گدھوں پر، گھوڑوں پر، خچروں پر، اونٹوں پر سفر کیا، کرو پھر۔ اصول دیا ہے، پرنسپل دیا ہے، یہ کشادگی، یہ وسعت نظر، یہ لارج ہارٹڈنس، اوپن مائنڈڈنس، اسلام کی صحیح تشریح۔ آپ سے آج کے بعد کو پوچھے جدید کیا ہے، اسے بتائیں جو چیز وقت کے مطابق، حالات کے تقاضوں کے مطابق، حالات کی ضروریات اور مقتضیات کے مطابق جو چیز ساتھ دے وہ جدید ہے۔ تو قیامت تک کے حالات، صورتحال، واقعات، مقتضیات، مطالبات، ضروریات کا اسلام ساتھ دے گا، اس لیے ہمیشہ جدید رہے گا۔ تو ہمیشہ جدید رہنے والا شکلیں، صورتیں، نمونے نہیں دیتا، وہ بنیادی اصول، اہداف، طریقہ کار اور مقاصد دیتا ہے۔ وہ قبلہ پروفیسر ڈاکٹر طاہر القادری نے، اور یہ آج کے بچوں میں دیکھ لیں، کوئی خاص نمونے بنانے اسلام نہیں آیا۔ اگر امامہ شریف نمونہ بنا لو تو 20 قسم کے ہیں۔ جاؤ مولانا فضل مانتا صاحب ماما مجھے دکھا دو کئی کتاب میں، لیکن ماننے والے لاکھوں ہیں۔ اس طرح ہر مکتب فکر میں
ٹوپیاں لے لے، لباس جبے کبے نہیں، سطر دیا ہے۔ اور یہ شعور، یہ سمجھ، یہ احساس قبلہ پروفیسر ڈاکٹر طاہر القادری پوری دنیا کے لوگوں کو دے رہے ہیں، اس لیے وہ سمجھ رہے ہیں اسلام قابل عمل ہے، فیزیبل ہے، ورکیبل ہے، پریکٹیکیبل ہے، ڈویبل ہے، اس لیے ہر کوئی آپ کے گن گا رہا ہے۔ برہنہ سر ہے تو عزم بلند پیدا کر، یہاں فقط سر شہید کے واسطے ہے کلاوہ، اور واقف راہ نہیں تو واقف راہ نہیں تو قافلہ سالار نہ بن، سر دینے کی نہیں تاب تو سردار نہ بن، وما علینا الا البلاغ۔